سکندر اپنی بہن زہرا کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھا۔ زہرا کی عمر 28 سال ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا۔ زہرا ایک واجبی نین و نقش اور چھوٹے قد کی مالک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ رشتہ تھا آنے والے اس کا ظاہری حسن دیکھتے اس کی پڑھائی، سلیقہ اور اخلاق کہیں پیچھے رہ جاتا اور لوگ انکار کر کے چل دیتے۔ سکندر، احمر اور زہرا 3 بہن بھائی تھے۔ احمر 2 سال پہلے امریکہ میں شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ زہرا اور سکندر کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ ماں بچپن میں اور باپ 3 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ سکندر سرکاری افسر تھے اور انہیں زہرا بہت عزیز تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ بہن کے لیے اچھا رشتہ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ جیسے جیسے زہرا کی عمر بڑھ رہی تھی، سکندر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ صبا شوہر کی پریشانی سمجھ رہی تھی، اس کوشش میں تھی کہ جلد نند کے لیے اچھا رشتہ مل جائے۔ زہرا بھائی کی پریشانی دیکھ رہی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ سوائے دعا کے وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد صبا نے زہرا کو بھابھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر، میں زہرا کو عامر کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ صبا فوراً ہی اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شوہر سے بات کی۔ سکندر تو حیرانی سے زہرا کا منہ تکنے لگا۔ زہرا اور عامر، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ سکندر بے یقینی سے بولا۔ ہاں، میں عامر کے لیے زہرا کا ہاتھ مانگ رہی ہوں۔ کیا تم نے عامر سے پوچھا ہے؟ میں عامر کی مرضی پوچھ کر ہی تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ اس رشتے پر راضی ہے۔ سکندر کی حیرانی وجہ تھی۔ عامر خوبصورت اور وجاہت کی دولت سے مالا مال تھا، پھر پڑھا لکھا تھا، اپنی ٹیکسٹائل مل چلا رہا تھا۔ اسے کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، پھر وہ زہرا سے شادی آخر کیوں کرے؟ صبا کو شوہر سے بہت محبت تھی۔ وہ زہرا کے لیے شوہر کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو سکندر کا زیادہ ٹینشن لینے سے بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ صبا نے شوہر کی محبت میں یہ فیصلہ کیا اور اسے بھائی کو منانے میں بہت محنت کرنی پڑی، اور وہ اس شرط پر مانا کہ دوسری شادی میں اپنی پسند سے کروں گا۔ صبا نے دل میں سوچا، جب کی تب دیکھی جائے گی۔ دل میں وہ بھائی کے اس فیصلے سے متفق تھی۔ عامر کا بھی حق ہے کہ وہ خوبصورت لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارے۔ سکندر اس رشتے سے بہت خوش تھا۔ 1 ماہ بعد زہرا عامر کی دلہن کے روپ میں اس کے کمرے میں تھی۔ صبا نے زہرا کو صاف بتا دیا تھا کہ عامر نے یہ رشتہ اس کی مرضی سے جوڑا ہے۔ زہرا، مجھے میرے بھائی کے سامنے رسوا مت کرنا اور اسے کبھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ زہرا بھابھی کی ممنون تھی جنہوں نے اس کے لیے سوچا، ورنہ پتہ نہیں کب تک اس کے بھائی کو اس کے لیے پریشان ہونا پڑتا۔ شادی کی پہلی رات عامر نے اسے جتا دیا کہ تم آپ ہی کی پسند ہو، ورنہ میں
خواب میں بھی ایک کالی لڑکی سے شادی نہ کرتا۔ بہرحال اب تم میری زندگی میں آ ہی گئی ہو تو میری کچھ باتوں کو ذہن نشین کر لو۔ مجھے زبان چلانے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے، اور دوسری بات، تم میرے کسی بھی معاملے میں دخل نہیں دو گی، سمجھ گئی؟ عامر تیز لہجے میں بولا۔ جی، زارا نے آہستہ سے جواب دیا۔ اسے عامر کی زندگی میں اپنی اہمیت بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ شوق و چنچل سی زارا مرجھا کر رہ گئی۔ عامر نے خود پسند اور بدمزاج لڑکا تھا جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتا۔ 4 دن میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ عامر کی لڑکیوں سے دوستی ہے۔ وہ آرام سے اس کے سامنے بیٹھا اپنی گرل فرینڈ سے پیار و محبت کی باتیں کرتا رہتا۔ وہ کوئی روبوٹ نہیں تھی، ایک جیتی جاگتی جذبات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے جلن ہوتی تھی جب اس کا شوہر اس کے بجائے دوسری لڑکیوں سے پیار کی بات کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بس ضروری بات چیت ہوتی۔ عامر نے اس سے پیار کی بات تو درکنار، کبھی نرم لہجے میں بھی بات نہیں کی تھی۔ زارا سے بات کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بل ہوتے۔ روز وہ اسے اس کی کم صورتی کا طعنہ دیتا اور زارا کو بتاتا، جس دن مجھے میری پسند کی لڑکی مل گئی، میں دوسری شادی میں دیر نہیں کروں گا۔ جن سے دوستی ہے وہ؟ زارا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب ٹائم پاس ہیں، ایسی لڑکیاں شادی کے لائق نہیں ہوتیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ 1 سال بعد ریان، اس کی 2 سال بعد حوریہ آ گئی۔ عامر کا رویہ اس کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ اس کی بدمزاجی کے باوجود زارا کو لگتا کہ اس کا دل عامر کی طرف کھنچتا ہے۔ جب وہ عامر دوسری شادی والی بات بھول گئی تو عامر نے اسے کہا کہ میں کورٹ میرج کر رہا ہوں۔ نازش بہت خوبصورت ہے، بالکل میرے جوڑ کی ہے۔ زارا ساکت بیٹھی رہ گئی۔ جب اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے تو کوئی اس کی بنیادیں ہلانے آ گیا۔ دوسری شادی اب کیوں؟ اب تو ہمارا گھر مکمل ہے، زارا غصے میں بولی۔ بکواس بند کرو، میں نے تمہیں پہلے دن بتایا تھا میرے کسی معاملے میں دخل مت دینا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم جیسی کالی کلوٹی کے ساتھ پوری عمر گزار دوں گا؟ مجھے میری پسند کی لڑکی مل گئی ہے، میں یہ شادی ضرور کروں گا۔ عامر اسے اس کی اوقات بتا کر باہر نکل گیا، اور زارا اس وقت کو پچھتائی جب اس نے عامر سے سوال کیا تھا۔ عامر کی زندگی میں اپنی حیثیت سے واقف ہونے کے باوجود کیوں اس نے اپنی بے عزتی کروائی؟ عامر نے نازش کو الگ گھر میں رکھا تھا، خود کبھی یہاں کبھی وہاں رہتا۔ دوسری شادی کے باوجود اس کی لڑکیوں سے دوستی برقرار تھی۔ زارا نے خود کو پہلے سے زیادہ بچوں میں گم کر لیا۔ نازش اس کی بد مزاجی اور لڑکیوں سے دوستی رکھنے پر 4 سال میں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اولاد نازش نے پیدا نہیں کی کیونکہ اس کے پاس
ٹائم نہیں تھا بقول اس کے۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے۔ ریان ڈاکٹر اور حوریہ ماسٹرز میں تھی۔ ایک دن جب عابر نے حوریہ سے پوچھا، حوریہ، آپ ہی نے عباد کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، پاپا پھپھو کو انکار کر دیں۔ زارا بھی پاس بیٹھی باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھی، مگر کیوں عامر اس فوری انکار کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ شوہر وہ جیسا بھی تھا، مگر اپنے بچوں کے لیے ایک شفیق باپ تھا۔ پاپا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، حوریہ نے دوبارہ کہا۔ عباد خود شکل پڑھا لکھا ہے، اس کا اپنا لیدر کے کاروبار ہے، سب سے بڑھ کر تم اسے بچپن سے جانتی ہو۔ عامر نے بیٹی کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ بچپن سے جانتی ہوں پاپا، اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے تو سنیں۔ مجھ میں اپنی ماں جتنی برداشت نہیں ہے۔ عباد کی لڑکیوں سے دوستی ہے، میں پوری زندگی اس کے ساتھ جلتے ہوئے نہیں گزار سکتی۔ یہ میری ماں تھی جنہوں نے بنا اف کیے آپ کے ساتھ ساری عمر گزار دی۔ مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی دوسری بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، میری ماں چلی جاتی تو کیا کرتے آپ؟ قدر کریں میری ماں کی، جنہوں نے آپ جیسے شخص کے ساتھ پوری عمر گزار دی۔ حوریہ ماں کے ہاتھ تھامے بولتی چلی گئی۔ زارا ڈبڈبائی نظروں سے بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کردار کے ہلکے شخص کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ میرا ظرف میری ماں جتنا بڑا نہیں ہے۔ اگر آپ نے میری ماں کی قدر نہیں کی تو آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہ ہوگا۔ حوریہ ماں کے ہاتھ چوم کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زارا کو لگا کہ ساری عمر کی تھکن اسی لمحے ختم ہو گئی ہے۔ ساری عمر شوہر نے اپنے آگے بولنے نہ دیا، پر آج اپنی بیٹی کو بولنے سے روک نہ سکا۔ بیٹی نے باپ کے سامنے آئینہ رکھا تو باپ کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملی۔